الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم و مکرم و معظم حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی حمد ہو جو ہر قسم کے حمد کے لائق ہے. بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو نبی آخر الزماں سرور کونین احمد مجتبیٰ رسول عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے اتحاد و اتفاق کی اہمیت اور اس کے معاون امور. موضوع بہت اہم ہے، حالات کے تناظر میں ہے. اتحاد اور اتفاق یہ الفاظ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس کا مطلب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. عنوان کا جو دوسرا حصہ ہے اور اس کے معاون امور، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتحاد و اتفاق قائم کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ کام، وہ چیزیں. تو انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں یہ بتاؤں گا کہ اتحاد و اتفاق کی اہمیت کیا ہے، اور دوسرا حصہ اتحاد و اتفاق کیسے قائم ہو سکتا ہے. ان باتوں پر انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. اتحاد و اتفاق عام طور سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ رہے تو اچھی بات ہے، نہ رہے تو کوئی بات نہیں. سماج کے لیے یا سیاست کے لیے اتحاد ہونا چاہیے. دین کا کوئی حصہ نہیں سمجھتے اتحاد و اتفاق کو. عام طور سے اکثر لوگ جب الیکشن کی بات آتی ہے یا دنیاوی کسی چیز کی بات آتی ہے تو وہاں لوگ بولتے ہیں کہ مسلمان یونٹی میں نہیں ہے جی، مسلمان متحد نہیں ہے جی، ایک جا نہیں ہے جی، ورنہ ایسا ہو جاتا ورنہ ایسا ہو جاتا. اچھا خیر، سیاست میں تو کہتے ہیں، لیکن دینی کاموں میں کوئی نام نہیں لیتا اکثر و بیشتر. جبکہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اتحاد اور اتفاق یہ دین کا اہم بنیادی رکن ہے. ہاں، اتحاد اور اتفاق یہ دین کا اہم بنیادی رکن ہے. یعنی اگر کسی کے اندر اتحاد اتفاق نہیں ہے
وہ اتحاد اور اتفاق کے خلاف ہے، یا اتحاد اور اتفاق نہیں کرنا چاہ رہا ہے، یا اس کا عمل اتحاد اور اتفاق کے خلاف ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اسلام کے ایک اہم رکن کو وہ چھوڑ رہا ہے۔ ہاں، وہ اہم رکن کو چھوڑ رہا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو باتیں میں کر رہا ہوں اس انداز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا۔ میں اللہ تعالیٰ کی بات بیان کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میری بات نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کس طرح ذکر کیا؟ سورہ شورى پڑھیے آپ، قرآن میں ایک ہوتا ہے الشعراء، شین عین را اس کے بعد ہے نا، شعراء، یہ شورا ہے، شورا، شعراء والی سورہ نہیں، شورا والی سورہ، تو شورا۔ اللہ نے اس کے آیت نمبر 13 میں کہا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اب یہ آیت کا ترجمہ سنیے، بہت غور طلب بات ہے یہ، عام طور سے اس معاملے کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، نہ سمجھنا چاہتے۔ سنیے اللہ نے کیا کہا، اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، یعنی کوئی نیا دین نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت محمدیہ کے لوگوں، جو دین تم کو دیا جا رہا ہے ایسا نہیں کہ ابھی یہ تیار ہوا ہے، یہ دین بہت پرانا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے دنیا بنی ہے یہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی دین ہے۔ تو اللہ نے کہا اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعے وحی اللہ نے تمہاری طرف بھیجی ہے وہی دین ہے، جو وہ دین تھا اور یہ دین آپ کی طرف بھیجی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم کو بھی دیا تھا، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ان تمام کو ہم نے دیا تھا، اسی دین کا حکم دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ مت ڈالنا۔ ہاں، اس دین کو قائم رکھنا اور پھوٹ مت ڈالنا۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس کے اندر تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تفرقہ اگر ہو گیا تو دین قائم کرنے کا جو مطلب ہے وہ مطلب نہیں رہ جاتا ہے نا۔ تو دین کا ایک اہم ستون ہے اتحاد و اتفاق، ہے نا۔ اگر تفرقہ بازی مسلمانوں کے اندر آتی ہے، ملت اسلامیہ میں اگر تفرقہ آتا ہے، پھوٹ آتا ہے، رنجشیں آتی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اسلام کا ایک ستون گر رہا ہے، اسلام کے ایک ستون کو ڈھایا جا رہا ہے۔ یہ اتحاد اور اتفاق کی اہمیت ہے۔ اور جہاں تک اگر میں گفتگو کروں منہج سلف کی، تو آپ لوگ جان لیجئے کہ منہج سلف کی بھی ایک اہم چیز ہے، سب سے بہت اہم چیز ہے اتحاد و اتفاق۔ ہاں، اگر یہ چیز نہیں ہے تو حقیقی معنوں میں منہج سلف پر ہم نہیں ہو سکتے۔ اگر اتحاد و اتفاق نہیں ہے تو منہج سلف مکمل طور سے ہم اپنانے والے نہیں بن سکتے۔ منہج سلف کا مطلب جو صحابہ کرام جیسا کیے، صحابہ کرام کا جو روٹ ہے، صحابہ کرام کا جو راستہ ہے، صحابہ کرام جس طرح دین کو سمجھے، جس طرح کیے، جس طرح پھیلائے، ہے نا، اس روٹ پر ہم نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ جب تک کہ ہمارے اندر اتحاد نہ ہو۔ اگر اختلاف ہے، اگر تفرقہ بازی ہے، اگر رنجشیں ہیں، کسی کا چہرہ دوسری طرف، کسی کا چہرہ دوسری طرف، تو منہج سلف پر قائم نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ قرآن مجید کی یہ آیت ہم بار بار پڑھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ نے کہا ہے کہ قرآن میں غور کرو، تدبر کرو، تو سمجھ میں آئے گی قرآن۔ اگر قرآن کی ایک آیت کو نا آپ 10 بار دیکھو، پلٹ کر کے، غور کر کے، تو آپ کو 10 باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ دیکھنا اس چیز کو، میری اس بات کو غور کرنا۔ آپ قرآن کی آیتوں کو نا ایک مرتبہ پڑھو، سمجھنے کی کوشش کرو، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ اسی آیت کو پڑھو اور سوچو، تو آپ کو نئی باتیں معلوم ہوں گی، اللہ تعالیٰ راز کھولے گا آپ کے اوپر۔ اسی لیے کہا گیا کہ تدبر کرنا چاہیے قرآن مجید پر، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے کیا بیان کیا ہے۔ اللہ نے دیکھو قرآن میں کیا کہا ہے، حالانکہ یہ آیت ہر کوئی جانتا ہے مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بازی مت کرو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ سب جانتے ہیں، قرآن اور حدیث۔
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بازی مت کرو. یعنی رسی کو اگر آدمی پکڑے ہوئے ہے تو اس کے اندر تفرقہ بازی ہوگی ہی نہیں, اور اگر ہے تو اس کا مطلب صحیح طریقے سے پکڑے ہوئے نہیں ہے. دونوں چیزیں ایک جگہ نہیں ہو سکتی ہیں. اگر وہ پکڑے ہوئے ہے تو تفرقہ بازی نہیں ہو سکتی, اور اگر تفرقہ بازی ہے تو اس کا مطلب وہ پکڑے ہوئے نہیں ہے نا, وہ پکڑے ہوئے نہیں ہے. تو منہج سلف کا ایک بہترین اصول ہے, یہ بات جان لو کہ منہج سلف میں ہم مکمل نہیں ہو سکتے کہ جب تک ہمارے اندر اتحاد نہ ہو, اتفاق نہ ہو. اگر اختلاف ہے تو منہج سلف میں مکمل نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کی, اتفاق کی اتنی اہمیت بیان کی ہے کہ چند احادیث میں سناؤں آپ لوگوں کو. حالانکہ احادیث بھری پڑی ہیں اس عنوان سے, اس موضوع سے, اس ٹاپک سے احادیث, قرآن کی آیات بھری پڑی ہوئی ہیں. میں چند احادیث آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں. دیکھیے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مومن کی مثال دیتے ہوئے. ہم سب مومن ہیں نا, ایمان والے ہیں, اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں, مومن ہیں. ہمیں کیسا رہنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال بیان کی ہے؟ کہا مومن کی مثال آپس میں رحم کرنے میں, محبت کرنے میں, نرمی کرنے میں جسم کے مانند ہوتے ہیں. جسم کے مانند کہ اگر باڈی کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. اگر تکلیف جسم کے کسی اور حصے میں ہو لیکن آنسو جو ہے آنکھ سے نکلتے ہیں, حالانکہ آنکھ میں چوٹ نہیں لگی ہے, چوٹ کہیں اور لگی ہے, لیکن آنسو آنکھ بہا رہی ہے. ایک مومن جو ہوتا ہے اور سارے مومن جو ہوتے ہیں آپس میں ایسے ہی ہوتے ہیں. ہاں, اس حدیث کو سمجھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی. ہم جس کے امتی ہیں, جن کی باتوں پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, کلمے میں جن کا نام لیتے ہیں, انہوں نے کیا سمجھایا ہمیں؟ کہا ہم ایک جسم کے مانند ہیں. ہاں, جسم کے اندر ہر پارٹس کی اہمیت ہوتی ہے. سر ایک الگ اہمیت کا مقام رکھتا ہے, دل اس کا بھی ایک مقام ہے, ہاتھ اس کا بھی ایک مقام ہے, پیر اس کا بھی ایک مقام ہے. سب اپنے اپنے پوائنٹس میں پرفیکٹ ہیں, سب کا اپنی اپنی جگہ پر بہترین رول ہے. اگر آپ ہاتھ کو نکال دو, نہیں ہاتھ نکال دو, تو سمجھ لیجئے کہ آپ جو ہے کوئی کام نہیں کر پائیں گے. پیر نکال دیے جسم سے تو آپ چل نہیں پائیں گے. اگر آپ دل نکال دیے تب تو جسم کے سارے حصے ہونے کے باوجود بھی باڈی کسی کام کی نہیں ہے, سب اسٹاپ ہو جائیں گا, ہے نا. تو ایسے ہی ہم سب اہم ہیں, ہم سب اہم ہیں, سب کا الگ الگ مقام ہے. لیکن جب سب اکٹھا ایسے ہوں گے نا تب وہ اہم بات مانی جائے گی. سر کہے نہیں میں جسم کے ساتھ نہیں رہوں گا تو سر کی کوئی ویلو نہیں, جبکہ سر بہت اہم ہے لیکن وہ جسم کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی حیثیت نہیں. دل کہے نہیں جسم کی پوری باڈی کو میں چلاتا ہوں, سب سے اہم میں ہوں, میں نہیں رہتا تمہارے ساتھ, تو دل بھی کوئی اہمیت کا حامل نہیں. باڈی الگ ہو جائے گی, دل الگ ہو جائے گا, کوئی مطلب نہیں. یہ جب سب اکٹھا ہوتے ہیں تب انسانی باڈی بنتی ہے, انسانی جسم بنتا ہے, تب کہتا ہے کہ ہاں یہ انسان ہے, چلتا پھرتا انسان ہے. ایسے ہی جب مومن اکٹھا رہتے ہیں تب وہ واقعی میں مومن رہتے ہیں, اور کوئی مشرق کی طرف, کوئی مغرب کی طرف, کوئی شمال, کوئی جنوب, جو جدھر راستہ دیکھتا اس طرف نکلتا چلا جائے, تب حیثیت نہیں رہتی. آج دنیا کے اندر ہماری ویلو اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ہم ایک جسم کے مانند نہیں ہیں. ہمارے نبی نے جو ہمیں سکھایا اس سکھانے والے طریقے پر ہم نہیں ہیں, اسی لیے ہماری ویلو کچھ نہیں ہے. ہماری حیثیت سمندر میں اٹھنے والے جھاگ کی طرح ہے, بس آتے ہیں چلے جاتے ہیں, کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. پانی پر تیرتے ہوئے اس تنکے کی طرح ہے کہ چاہے وہ کتنی بھی تعداد میں ہو مگر کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ایک موج آتی ہے سارے تنکوں کو بکھیر دیتی ہے. ہماری حیثیت یہی ہوگی. اگر وہی ہم اکٹھا ہو کر کے ایک زبردست طاقت بن جائیں, اکٹھا رہیں, تو بات الگ رہتی ہے نا, تو بات الگ رہتی ہے. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. تارے چھوٹے نہیں ہوتے, یہ تارے ہم کو جو چھوٹے نظر آتے ہیں یہ بہت بڑے بڑے ہیں, لیکن پھر بھی سورج کا مقابلہ کر سکتے ہیں.
نہیں، جب سورج نکلتا ہے تو رات کو جانا ہی پڑتا ہے، ستارے رہتے ہیں پھر بھی ان کی روشنی معدوم پڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے نا۔ اگر وہی سارے اسٹار ایک جگہ ہو جائیں تو اسی لیے الگ الگ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال دوسری حدیث میں سناؤں، یہ تو پہلی حدیث تھی، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، ایک ایک حدیث سمجھنے کے لائق ہے۔ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ اجر کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے اس مومن سے زیادہ بہتر ہے جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا۔ ہاں، جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا، نہیں بھائی بہت اختلاف ہو گیا، میں نہیں رہنا چاہتا، میں الگ رہوں گا، خاموش رہوں گا۔ تو مومن کون بہتر؟ جو رہتا ہے سب کے ساتھ، جو رہتا ہے سب کے ساتھ، مصیبتیں برداشت کرتا ہے، اجر و ثواب میں وہ مومن زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے جو کٹ مار کے نکل جاتا ہے، میں الگ ہو گیا، ہے نا۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی حدیث سے سنا رہا ہوں میں، یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، بحیثیت امام، بحیثیت عالم، جو میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن رب مجھ سے سوال کرے میں نے کیا کیا تھا، میں جواب دے سکوں کہ میں نے یہ کیا تھا۔ بہرحال دیکھیے حدیث سنیے، تیسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مانوس ہوتا ہے، سب سے گھل مل کر رہتا ہے۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ سب سے گھل مل کر رہتا ہے، اور ایسے شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ مل کر رہے نہ اس سے محبت کی جائے۔ وہ مل کر ہی نہیں رہے گا، سب سے روٹھا اپنے آپ میں تو فلاں، تو میں ایسا، سب سے الگ تھلگ، تو ایسا شخص حقیقت میں اچھا نہیں ہے۔ احادیث کی روشنی میں مومن مانوس ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم شخصیت کے حامل تھے، اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک کرے گا کہ ہمارے نبی کتنے عظیم تھے؟ بتانے کی ضرورت نہیں، کتنے عظیم تھے، لیکن کتنے مانوس تھے، کتنا مل جل کر لوگوں سے رہتے تھے۔ آپ دیکھیے، میں سناؤں آپ کو واقعہ، اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی۔ دیہات کے ایک دوست تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیہات کے رہنے والے، وہ دیہات سے چیزیں لا کر کے مدینہ کی مارکیٹ میں بیچتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان سے ملنا ہوتا تھا تو اکثر مارکیٹ میں جا کر مل لیتے تھے۔ ایک مرتبہ گئے، اب وہ دیہات کے رہنے والے کیسا کہ جو ہے جسم پر اچھا کپڑا نہیں اور دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، اپنا سامان بیچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور پکڑ لیے ان کو پیچھے سے ایسا۔ اب دیکھیے کون ہیں؟ امام الانبیاء ہے نا، نبیوں کے سردار ہیں، حسنین کے نانا ہیں، ہے نا، جنت جن کے کھٹکھٹانے سے کھولی جائے گی، عظیم شخصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، صاحب براق و معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیے اپنے دوست کو، دیہات کا رہنے والا، پسینے سے شراب اور پیچھے سے پکڑ لیے۔ اچھا وہ دوست بھی، ان کو کچھ نہیں پتا کون پیچھے پکڑے، انہوں نے بولے کون ہے جی، چھوڑو، کیسے ہم لوگ کرتے، چھوڑو جی، چھوڑو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے بولے کوئی غلام لے گا، غلام بیچ رہا ہوں، کوئی غلام لے گا؟ تو سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنے لگے آپ بیچ رہے ہیں تو بہت، وہ تو سستے میں بیچ دیں گے آپ، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیسی ہے، کوئی آدمی بولے گا میرے پاس زیادہ پیسے نہیں، 31 خالی ہیں، تو بولے گا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ تو بولے کہ آپ بیچ رہے ہیں تو فری میں بھی کسی کو دے دیں گے مجھے آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں سے مانوس تھے، میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا فری تھے لوگوں سے، اور لوگ آپ سے کتنا فری تھے، کوئی بھی بات کہہ سکتے تھے، کوئی بات سن سکتے تھے، گلی میں جا رہے ہیں، راستے پر جا رہے ہیں، بچے چل رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں بچوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی میں پنا نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی انانیت نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں۔ مومن ایسا ہوتا ہے، مل جل کر رہنے والا۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو روزے، نماز، صدقے کے درجے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ روزہ، نماز اور صدقے سے بھی زیادہ افضل کام نہ بتاؤں میں تم لوگوں کو؟ صحابہ کرام نے کہا بھلا یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے، اچھا کام ہے بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہم صلح رکھنا، آپس میں بنا کر رکھنا، ہاں مل جل کر رہنا، یہ بڑا کام ہے، بہت اہم کام ہے۔ ہم اس کو معمولی سمجھ لیے، آج کل اس کو بہت معمولی سمجھ لیے۔ اور حاضرین گرامی،
دو سبب ہے جس کی وجہ سے اکثر اختلاف ہوتا ہے. یہ انتشار، یہ اختلاف یا اتحاد کا جو شیرازہ بکھرتا ہے نا، وہ دو وجہ ہوتی ہے. میں علاقائی سطح پر بھی بات کر رہا ہوں اور ملی سطح پر بھی بات کر رہا ہوں. ذہن رکھیے کہ آپسی تعلقات کی بھی بات میں کر رہا ہوں اور ملت کی بھی تعلقات کی بات میں کر رہا ہوں. ملت اسلامیہ کی بھی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آج ملت اسلامیہ بھی تو کئی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے نا، مسلمان بھی تو کئی ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں نا. تو یہ دونوں پوائنٹ ذہن میں رکھیے. دو وجہ ہوتی ہے عام طور سے جس کی وجہ سے اختلاف جنم لیتے ہیں. ایک وجہ جو بہت اہم وجہ ہے اور وجہ ہے ایک دوسرے پر ظلم. ہاں، ظلم کا مطلب ہوتا ہے نا انصافی، ہے نا. جہاں نا انصافی ہوگی، جہاں بھی نا انصافی ہوگی، جس ملک کے اندر نا انصافی ہو، جس جماعت میں نا انصافی ہو، جس سماج میں نا انصافی ہو، جس گھر میں نا انصافی ہو، جس پریوار میں نا انصافی ہو، جہاں بھی نا انصافی ہوگی وہاں اتحاد قائم نہیں ہو سکتا ہے. یہ بڑا مشہور جملہ ہے اسلام کا. بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ سلطنتیں، حکومتیں کفر پر تو قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم پر قائم نہیں رہ سکتی. ایک بات جان رکھو، کفر بہت بڑی چیز ہے. کفر پر قائم رہ سکتی ہیں مگر ظلم پر قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ ظلم جہاں ہوگا، نا انصافی جہاں ہوگی، وہاں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ملت کے اندر، ہماری قوم میں یہ چیز بہت زیادہ ظلم ہے. کسی اپنے مسلمان بھائی کی مسجد بن رہی ہے، اس کو گرا دیتے ہیں. ہاں، مسجد گرا دیتے ہیں، ڈھا دیتے ہیں. ایک مسلمان کا طبقہ دوسرے مسلمان پوری مسجد ڈھا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، بنانے ہی نہیں دیتے. بولتے ہیں اس جگہ پر مندر بننا ہم کو گوارا ہے لیکن مسجد بننا گوارا نہیں. ہاں، اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ کیسے اتحاد قائم ہوگا؟ مارم پیٹ، گالی گلوچ، حق قبول نہیں کرنا، افواہیں پھیلانا، نہ علم کی عزت، نہ عالم کی عزت، نہ بڑوں کا احترام، نہ چھوٹوں پر شفقت، یہ ساری چیزیں جب ہے ہی نہیں ہے تو اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ تو اختلاف کی بہت بڑی وجہ ہے ظلم، نا انصافی. جہاں بھی ظلم ہوگا، آپ گھر کے اندر آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ دو بہویں ہیں، ایک بہو کو آپ زیادہ سمان دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، ایک کو نہیں دیتے، ایک کو تحفے تحائف دیتی ہیں ساسو ماں، ایک کو نہیں دیتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہاں اتحاد ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے. کتنا بولیں کہ یہ بڑی والی دیکھو کتنا عزت کرتی ہے، چھوٹی والی نہیں کر رہی ہے، تو آپ خود جب وہاں انصاف نہیں کر رہی ہیں تو اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ بچوں کے درمیان بھی ایک بچے کو آپ زیادہ جو ہے دے رہے ہیں، ایک بچے کو نہیں دے رہے ہیں، تو وہاں اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ وہاں تو اختلاف آپ نے خود ہی ڈال دیا بچوں کے درمیان، دو رخ اپنا کر کے. جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں اختلاف کمپلسری جنم لیتا ہے. جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں اتحاد کی امید کی جا سکتی ہے. اور دوسری وجہ جس سے اختلاف ہوتا ہے کہ اسلام کی کچھ چیزوں پر ہم عمل کریں اور کچھ چیزوں پر نہ کریں. نہیں ہو سکتا، اتحاد نہیں ہو سکتا. اب میں اس پر اگر صرف اسی پر بات کرنا چاہوں تو پورا خطبہ اسی پر ہو سکتا ہے صرف، لیکن میرا عنوان جو ہے نا بہت کشادہ ہے اور وقت بڑا مختصر ہے، اسی لیے میں صرف اشارتاً گفتگو کرتے ہوئے جا رہا ہوں. آج دیکھیے، ہم سب دیکھتے ہیں کہ مسلمان کئی طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر طبقے والے کہتے ہیں بھائی اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے. آخر اتحاد کس بنیاد پر ہوگا؟ ہر مسلمان جب اسلام کے ساری باتوں پر عمل کرے، ساری باتوں پر، یہ جملہ اتحاد کے لیے کافی ہی نہیں ہے کہ بھائی اپنے اپنے مسلک پر عمل کرو مگر مل کر کے رہو. بہت مشکل ہے، ہاں نہیں ہو سکتا. اتحاد اگر ہو سکتا ہے تو اللہ نے جو قرآن میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ بندی مت کرو. رسی کو جب تھامنا ہے تو مکمل تھامنا پڑے گا. کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے، اتحاد نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا اتحاد اس پر. ایک مسلمان کہے کہ یہ شرک ہے، ایک مسلمان کہے نہیں بھائی شرک نہیں ہے، یہ سنت ہے، نہیں یہ بدعت ہے، نہیں یہ جائز ہے، نہیں یہ حرام ہے. اتحاد کہاں سے ہوگا؟ اتحاد اسی وقت ہو سکتا ہے جب مکمل طور سے ہم اسلام پر عمل کریں. ہر طبقہ اصلی اسلام پر عمل کرے، اور اصلی اسلام کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث. ہر مسلمان مضبوطی سے، میں جو قرآن میں لکھا اس کو مانوں گا،
جو میں حدیث میں لکھا وہ مانوں گا. ہر مسلمان یہی کہے. سوچو اتحاد قائم کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ آسان ہو جائے گا. لیکن نہیں, ہمارے اندر اختلاف کیسے ہے معلوم؟ کہ ہم لوگ سنتے ہیں قرآن میں لکھا حدیث میں لکھا, نہیں مسلک میں ہمارے ایسا نہیں ہے, پھر اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ نہیں بچپن سے ہم, ہمارے مولوی صاحب, ہمارے والدین ایسا نہیں بتائے بلکہ وہ ایسا بتائے, اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ جب قرآن اور حدیث کی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے اور پھر بھی آپ بول رہے ہیں کہ نہیں, اس پر عمل نہیں کر کے کچھ اور عمل کریں گے, اپنی منمانی چلائیں گے, تو اتحاد قائم نہیں ہو سکتا ہے, بالکل بھی قائم نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14 کے اندر کہا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. کہ جو نصارہ ہیں, عیسائی, کرسچن, ہم نے ان سے میثاق لیا, عہد و پیمان لیا کہ ہر بات پر عمل کرو گے. اللہ نے کہا قرآن کہ میں نے نصارہ سے عہد و پیمان لیا کہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے, میں نے جو کتاب دی ہے اس کی ہر بات پر عمل کرو گے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ پر عمل کیا, کچھ کو مٹا دیا. کچھ کیا میٹھا میٹھا, اچھا لگا میٹھا میٹھا کھا لو, آسان آسان, کڑوا کڑوا تھو تھو, یعنی جو مشکل ہے اس کو جو ہے بہت مشکل ہے اس پر نہیں کریں گے, اس کو نکال دو. ایسا کیا, کچھ کو مانا کچھ کو چھوڑ دیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہم نے ان کے اندر عداوت اور بغض کو قیامت تک کے لیے رکھ دیا. ہاں, اختلاف اللہ تعالیٰ خود ڈال دیتا ہے جب ہم کچھ باتوں کو مانتے ہیں اور کچھ باتوں کو نہیں مانتے ہیں, کچھ باتوں کو اپناتے ہیں, کچھ باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اختلاف ڈال دیتا ہے. ہاں, ڈال دیتا ہے. تو یہ دو وجہ میں نے بتائی کہ اختلاف کی, یعنی اتحاد کے مخالف چیز ہے یہ, اور اختلاف جو جنم لیتے ہیں انہی چیزوں سے جنم لیتے ہیں. اچھا, اب جیسا کہ میں نے عنوان کے اندر کہا کہ اتحاد کے لیے معاون امور کیا ہیں, کیا چیزیں اپنائی جائیں جس کی وجہ سے یونٹی آئے گی, ہمارے اندر اتحاد آئے گا, ہم مل جل کر رہیں گے. کون سی چیزیں؟ جماعت ہو مضبوط ہوگی, معاشرہ ہو مضبوط ہوگا, ملت مضبوط ہوگی. کون سی چیزیں ہیں جو اپنائی جائیں؟ میں تقریباً 11 چیزیں جو ہے بیان کروں گا مختصراً, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں بالتفصیل کوئی بات بیان کروں, مختصراً میں ذکر کروں گا, آپ لوگ کیچ کرنے کی کوشش کیجیے. پہلی چیز ہے اخلاص. ہاں, بہت اہم چیز ہے اخلاص. ہمارے اندر اخلاص ہو, ہم کوئی کام کریں خاندان کی بنیاد پر نہیں, نسب کی بنیاد پر نہیں, ہے نا, اپنی واہ واہی کے لیے نہیں, میں کر رہا ہوں اس کے واسطے نہیں, اخلاص اللہ کے لیے, ہے نا. اور اخلاص کی مثال اگر میں دوں تو سب سے بہترین مثال مجھے اس وقت آتی ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہے نا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملت کو یکجا کرنے کے لیے کیا کیا تھا, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہے, اپنا عہدہ دے دیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تاکہ ملت تفرقہ میں نہ پڑے, ملت اختلاف میں نہ پڑے. اپنا پوسٹ, اپنا عہدہ دے دیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کس نے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ اخلاص کی مثال ہے کہ میں جو کر رہا تھا وہ اپنے واسطے تھوڑی نہ, وہ تو ملت اللہ کے لیے. بھائی تم اچھا چلا سکتے ہو, لو, ہے نا. تو کسی شخص کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا, ہے نا. ایک عہدے دار جاتا ہے, دوسرا عہدے دار آتا ہے, ہر عہدے دار کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کرے یہ مجھ سے بہتر کریں, یہ مجھ سے اور اچھا کریں, ہے نا. ایک عہدے دار سے ایک چیز نہیں ہو پا رہی ہے, سوچیں مجھ سے نہیں ہو پا رہا, بھئی آپ بہتر کر سکتے ہو, یہ لو, الحمدللہ, ہے نا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہماری ملت کے اندر, پوری قوم کی بات, مسلم سماج کی بات, ملت کے اندر, جماعتوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے, مرکز سے لے کر کے حلقے تک اختلاف ہی اختلاف, انتشار ہی انتشار ہے. اس لیے کہ اخلاص کی کمی ہے لوگوں کے اندر, اخلاص کی کمی. اخلاص ہوگا یہ ساری چیزیں رہیں گی نہیں, دکھائی نہیں دیں گی, اللہ گواہ نہیں دکھائی دیں گی یہ ساری چیزیں. اور دوسری چیز دین پر مکمل عمل, دین پر مکمل عمل. وہ ہماری آنٹی کی وجہ سے میں ایسا کیا نہیں, ہمارے خاندان والے نہیں مانے تو مجبور ہو گیا میں اس لیے ایسا کیا نہیں. آپ دین پر مکمل عمل کریں. ہاں, آپ جب جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو آپ اس پر مکمل عمل کریں. کتنے لوگ ہیں کہ جانتے ہیں کہ قرآن میں یہ چیز غلط ہے, حدیث میں یہ چیز غلط ہے, پھر بھی کرتے ہیں. پوچھو کیوں بھائی کر رہے ہو ایسا؟ نہیں, وہ خاندان کی مجبوریاں تھیں. یہ قیامت والے دن خاندان کے لوگ جائیں گے آپ کے پیچھے,
قبر میں آپ کے ساتھ خاندان والے جائیں گے، آپ کے پھپھو، آپ کے آنٹی، آپ کی خالہ، جن کی وجہ سے آپ غلط رسمیں کرتے ہیں، غلط چیزیں کرتے ہیں، کیا یہ لوگ بچائیں گے آپ کو قبر کے عذاب سے اور آخرت کے میدان میں؟ نہیں بچائیں گے نا۔ اسی لیے مکمل طور سے اسلام میں داخل ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، ہے نا، فی السلم کافہ کہا گیا، مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش پا کی پیروی مت کرو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تیسری چیز، اختلافی مسائل اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو، ہے نا، اتحاد دیکھو ٹوٹنے والا ہے، پرابلم آ گئی ہے، کنفیوژن ہو گئی ہے، فوراً اس مسئلے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، مطلب قرآن حدیث کی طرف لوٹاؤ۔ صحابہ کرام میں کیا اختلاف نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ نے بتا دیا نا، سورہ نساء کے اندر 59 میں اللہ نے کہہ دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ دیکھو قرآن حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، جو قرآن حدیث میں اس پر عمل کرو، یہی کرتے تھے، اختلاف ختم ہو جاتا تھا۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ میں سے کچھ لوگ بولے نہیں مانتے ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، جیسے معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، ہے نا، ایسے اب روحانی طور پر گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، پھر واپس چلے آئیں گے، نہیں انتقال ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ممبر پر آئے، ممبر پر، ہاں سماج کی کوئی بات ہو نا، ممبر استعمال کیا جا سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، دین کے لیے ہو، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ممبر پر آئے، کھڑے ہوئے اور آ کر کے کہا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہمیشہ رہے گا۔ سمجھایا لوگوں کو، قرآن کی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول، بہت سارے رسول آئے چلے گئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانے ہی والے ہیں، جس طرح دیگر نبی انبیاء گئے، دیگر نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں، وہ بھی رخصت ہوں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت مجھے پہلے بھی معلوم تھی، لیکن اس وقت مجھے ایسا معلوم ہو جیسے ابھی نازل ہو رہی ہے، مان لی اس چیز کو، قرآن کی بات آ گئی نا، تو نہیں بولے نہیں میں کچھ یہ سوچ رہا تھا، میں وہ سوچ رہا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں، قرآن کی بات آئی نا فوراً۔ پھر جب خلیفہ بننے کی بات آئی تب بھی اختلاف ہوا، بھئی کون خلیفہ بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا بھی نہیں گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، انصار کہنے لگے کہ ہم لوگ مدد کیے، خلیفہ ہم میں سے ہو، مہاجر بولے ہم لوگوں اتنا بڑا کام کیے وہاں سے چھوڑ کر ادھر آئے، سب کچھ ہم میں سے خلیفہ ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور کہا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا الائمۃ من قریش، ائمہ جو ہوں گے، خلیفہ جو ہوں گے وہ قریش میں ہوں گے، سب لوگوں نے انہی کے ہاتھ پر بڑھ کر کے اتفاق کر لیا، خلیفہ بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے مومن، ہے نا، چنانچہ اگرچہ مگرچہ لیکن ویکن دس دیٹ کچھ بھی نہیں کرتا ایک مومن شخص، قرآن حدیث کی بات آ گئی یہ ہے صحیح، ختم، وہی بات، یہ مومن ہوتا ہے۔ تو اختلافی مسائل میں ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اختلاف نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے عدل و انصاف، جیسا کہ میں نے پہلے کہا اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہمیشہ انصاف والی بات کرو، جو انصاف ہے، چاہے وہ تمہارے ضمیر کے خلاف، چاہے خاندان کے خلاف، تمہاری انا کے خلاف، لیکن جو انصاف ہے وہ انصاف ہے، سر کٹ جائے لیکن غلط بات کبھی نہ ہونی پائے، غلط اس بات کے سامنے نہ جھکو، نہ غلط بات کو تسلیم کرو، نہ غلط بات کا ساتھ دو، غلط تو غلط ہے، ہمیشہ انصاف والی بات۔ اور پانچویں چیز، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، جی ہاں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو۔ اگر یونٹی چاہیے، اگر اتحاد چاہیے تو پانچویں چیز ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو۔ اللہ کے بندو معاف کرنا سیکھو، ہمارا رب کتنا رحیم، کتنا مہربان ہے، کتنا ہم کو معاف کرتا ہے۔ اگر وہ ہماری طرح، آپ کی طرح ہر غلطی پر پکڑ کرنے لگے تو ہے کوئی انسان جو ایک دن زندہ رہ سکتا؟ ہے کوئی جو اللہ کی پکڑ سے بچ کر دکھا سکتا؟
لیکن نہیں، وہ اتنا عظیم ہے، سب کچھ دینے کے باوجود بھی وہ ہم کو اتنا معاف کرتا ہے کہ ہم پیٹ بھر بریانی کھا کر، مرغ مسلم کھا کر، انواع اقسام کے کھانے کھا کر سو جاتے ہیں، نہ فجر کی نماز، نہ ظہر کی نماز، نہ عشاء کی نماز، رب کے حضور سجدہ تک نہیں کرتے، لیکن پھر بھی وہ روزی پر روزی دیتا ہے، اور ہم لوگ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے، صرف چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پھر بھی ایک غلطی پر فوراً پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ہم لوگ ہیں۔ یونٹی کیسے آئے گی؟ اتحاد کیسے آئے گا؟ اگر اتحاد چاہیے تو ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو۔ ایک بات جان لو، بے عیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ کوئی ہے اس میں جو ہاتھ اٹھا کر کہے کہ نہیں میں ایک دم دودھ کا دھلا ہوا ہوں، میرے اندر کوئی عیب نہیں؟ نہیں، بے عیب صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات۔ انسان تو خطاؤں کا، غلطیوں کا مجموعہ ہے، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے معافی مانگنے والا ہو، ہے نا۔ ایک واقعہ سناؤں میں، کئی واقعات ہیں لیکن ایک واقعہ سناؤں مختصراً۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک صحابی ہے۔ دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کر، بھائی انسان تھے وہ بھی نا، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، غصے میں آ کر بول دیے، کیا بول دیے؟ ابن السودا، کالی کلوٹی کا بیٹا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے تھے، ابن السودا، کالی کلوٹی کا بیٹا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت برا لگا، بہت برا لگا۔ ماں کے اوپر بات گئی نا، بہت برا لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر نے ایسا مجھے کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بلایا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایسا کہا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہا۔ اچھا لڑے؟ ہاں، وہ غصے میں تو ہو جاتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو گیا غصے میں۔ میں بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت پائی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اچھی خاصی ہو چکی تھی، بزرگی کی طرف آ چکے تھے، کہا تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت پائی جا رہی ہے۔ جاہلیت، اسلام نہیں، جاہلیت پائی جا رہی ہے، یہ کہنا یہ جاہلیت ہے، جاہلیت پائی جا رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں ابھی بھی جاہلیت ہے میرے اندر؟ یعنی وہ اللہ والے تھے نا۔ فوراً بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، معافی مانگی اور اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا، فرش پر، اور کہا بلال میں نے تم کو ذلیل کیا نا، اپنا پیر میرے چہرے پر رکھ دو، مجھے ذلیل کرو جیسے میں نے تم کو ذلیل کیا تھا۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ آج ہمارا غرور ہم کو جھکنے نہیں دیتا، پھر بھی ہم بولتے ہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے۔ کیسے ہوگا اتحاد جب سارے کام اختلاف والے کریں گے؟ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھتے ہی نہیں ہم۔ معاف کرنا سیکھو لوگوں، معاف کرنا سیکھو۔ اور چھٹی چیز، حق کو قبول کریں۔ حق بات جب سامنے آئے فوراً مان لیں اس کو۔ حق بات ماننے میں تاخیر کریں گے تو اختلافی ہوگا، اتحاد نہیں ہو سکتا۔ حق بات قبول کریں۔ ساتویں چیز، صلح صفائی کی کوشش کریں۔ ہاں، یہ بڑوں کی خاص طور سے ذمہ داری ہے۔ جب اختلاف ہو دو گروہوں میں، دو جماعتوں میں، دو لوگوں میں، تو آپس میں بٹھا کر کے صلح صفائی کریں۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ میں نے اسی لیے اسی آیت کو بیس بنایا، بنیاد بنایا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، پس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میں نے اس آیت کو بنیاد بنا کر کے آج کا خطبہ شروع کیا ہے، کیونکہ بڑوں کی ذمہ داری آپس میں بیٹھ کر کے صلح کرا دینا اور اختلاف کو ختم کروا دینا۔ اور جان لیجئے کہ یہ بہت نیکی کے کاموں میں سے ہے، اختلاف کو ختم کروا دینا، صلح صفائی کروا دینا۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جھوٹ بولنا ناجائز ہے لیکن صلح صفائی کرانے میں چھوٹا موٹا جھوٹ بھی چل جاتا ہے۔ اتنا اہم ہے صلح صفائی کرنا۔ دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور میں جا کر کہوں کہ بھائی آپ کا بھائی بہت تعریف آپ کی کرتا ہے، آپ کی بڑی عزت کرتا ہے، جبکہ بھائی نے تعریف نہیں کی، لیکن میں ملانا چاہتا ہوں نا۔ ایک بھائی سے جا کر میں نے کہا آپ کا بھائی آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کا نام بار بار لیتا ہے، دوسرے سے جا کر کہوں وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اور دونوں یہ بات سن کر آپس میں مل جائیں، یہ جائز ہے اسلام کی نظروں میں۔ اتنا بڑا جھوٹ نہ ہو کہ بعد میں معلوم ہونے کے بعد پھر سے لڑائی ہو جائے، وہ والا جھوٹ نہ ہو، لیکن اتنا ہو کہ دونوں آپس میں مل جائیں تو ایسا جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ صلح کرانا اتنا بڑا کام ہے، سوچیے، ہے نا، کہ اس میں چھوٹا سا جھوٹ بھی چل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آٹھویں چیز، اخلاق ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں بات کرتا، دیکھیے 18 ہو گئے۔ اخلاق، ہمارا اخلاق دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ بڑوں سے کس طرح بات کرنی چاہیے ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا، بڑوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ چھوٹوں پر کس طرح بات کرنی چاہیے۔
نہ چھوٹوں کو پتا ہے کہ بڑوں سے کس طرح بات کرنی چاہیے، نہ بڑوں کو پتا ہے کہ چھوٹوں سے کس طرح بات کرنی چاہیے. کوئی کسی کا لحاظ ہی نہیں کرتا، کوئی کسی کا ادب ہی نہیں کرتا. تو اختلاف نہیں ہوں گے تو کیا اتحاد ہوگا؟ اگر اتحاد کرنا ہے تو اخلاق اچھے کرو، اخلاق اچھے کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچ میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو. گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، جنت کے بیچ میں ایک گھر اس کے لیے دوں گا اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کی نوبت نہ آئے، پیچھے ہٹ جائے. ایسا شخص بھی. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے اطراف میں ایک گھر کی گارنٹی لیتا ہوں کہ جو حق پر ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے. جنت کے بیچ میں اس شخص کی گھر کی گارنٹی لیتا ہوں کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، بڑا اچھا ہو. تو اخلاق بڑا اچھا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے زبان کی اہمیت ہے نا، 9ویں چیز زبان بڑا اچھا استعمال کرنا چاہیے. ہم لوگ نہیں استعمال کرتے، جو منہ میں آتا بول دیتے، بعد میں سوچتے کیا ہوتا. زبان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی بولتے ہیں نا فوراً لکھ لیا جاتا ہے. ہاں یہ پیش ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو زبان کی اہمیت کا بھی خاص خیال کیجئے. نرمی کو اختیار کیجئے. 10ویں چیز نرمی کو، نرمی کو، نرمی کو. نرم بن کر کے رہیے. سخت آپ بنیں گے کھٹ ٹوٹ جائیں گے. وہ اسٹک جو بڑی سخت ہوتی ہے نا، کوئی بھی کھٹاک دے توڑ دیتا ہے اس کو. کیوں؟ وہ سخت. نرم اگر ہے تو وہ جھک جائے گا مگر ٹوٹے گا نہیں. ہاں نرمی کو اختیار کیجئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے. جس چیز میں سختی ہوتی ہے عیب دار بنا دیتی ہے. وہ عیب دار شخص ہے، وہ عیب دار چیز ہے جس کے اندر سختی ہو. نرمی کو اختیار کیجئے. اسی طریقے سے جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا، یہ ہمارے نبی نے کہا ہے. اور اسی طریقے سے افواہوں پر دھیان مت دیجیے. 11ویں چیز افواہوں پر دھیان مت دیجیے. جان لیجیے افواہوں پر دھیان مت دیجیے. کوئی بھی شخص آپ کے سامنے کوئی بات آ کر کہتا ہے اس کی تحقیق کیجیے. اگر کسی گروہ کے تعلق سے بات کر رہا ہے تو دونوں کی بات سنیے. اسلام کا اصول ہے کہ فیصلہ ایک کی سن کر نہیں کیا جاتا، اور نہ کورٹ کے اندر جج بھی ایک گروہ کی بات سن کر کے فیصلہ سناتا ہے. یہ ہر لحاظ سے غلط ہے نا، دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے. کسی ایک کی بات سن کر آپ ججمنٹ کر دیں، دونوں کی بات سننا ہے. اور افواہ پر تو دھیان ہی نہیں دینا ہے. افواہ بڑی ڈینجر چیز ہے. یاد کیجئے آدم علیہ السلام کے تعلق سے ابلیس نے افواہ تو پھیلائی تھی کہ وہ درخت جس سے اللہ نے تم کو منع کیا ہے نہیں کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تم کو جنت سے نکال دیں گے، اسی لیے کھا لو. کیا کیا؟ افواہوں پر دھیان دیا. آدم علیہ السلام نے کھا لیا. رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ جنت سے نکال دیے گئے، ہے نا، جنت سے نکال دیے گئے. ہاں جنت میں داخل کیا گئے تھے، جنت سے نکال دیے گئے. افواہوں پر دھیان نہیں دینا ہے، افواہوں پر دھیان نہیں دینا ہے. اسی لیے سچ معلوم کریں. اور جس کے تعلق سے آپ کو کوئی بات معلوم ہو کہ بھائی ان کے تعلق سے یہ بات، آپ ملو، پوچھو، سوال کرو یہ بات صحیح ہے کیا بھائی، ایسا سنا میں، تحقیق کرو اس بات کی. یہ ایک مومن کی پہچان ہے. اگر ایسا کرتے ہیں تو اتحاد رہے گا، اختلاف آئے گا ہی نہیں. اختلاف جیسے آئے گا فوراً ختم ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تب تو اختلاف برقرار رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے مختصر انداز سے اس موضوع پر بات کی ہے. اللہ تعالیٰ جتنی باتیں ہوئی ہیں سب سے پہلے مجھے پھر تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم مل جل کر کے رہیں، یونٹی کے ساتھ رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں. جب تک اللہ زندہ رکھے کتاب و سنت پر زندہ رکھے. جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، لب پر کلمہ ہو، دین کے اندر اسلام کا سمندر موجود ہو، اور امید کے اندر جنت موجود ہو. اللہ تعالیٰ ایسی موت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو آپس میں مل جل کر رہنے والا بنائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اس دنیا کے اندر جو بھی مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور فرما دے، اور امن اور امان اس دنیا کے اندر قائم کر دے. آمین. وآخر دعوانا